تم سائمہ ہو؟ زین کی آواز بے اختیار دھیمی پڑ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ سامنے سائمہ نہیں، کوئی اور ہی وجود سہمے ہوئے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں دعا ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو سائمہ کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں اب غصے سے زیادہ الجھن تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ سائمہ سے محبت کرتا تھا، اسی کے خواب دیکھتا تھا، لیکن یہاں تو تقدیر نے کوئی اور ہی کھیل کھیل دیا تھا۔ دعا نے لب کاٹے جیسے کچھ بولنے سے ڈر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، وہ نیچے ہے۔ زین نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دماغ شل ہو چکا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک اجنبی لڑکی اور اب یہ عجیب سا خوف۔ اس نے غصے سے دعا کی طرف دیکھا جو بستر کے ایک کونے میں سمٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اور تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ زین دہاڑا۔ دعا ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چاچو اور چچی نے زبردستی مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ خدا کے لیے مجھے مت مارے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بستر سے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ زین نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ تمہیں ماروں؟ کیوں ماروں تمہیں؟ قصور تمہارا نہیں، اس سائمہ کا ہے جس نے میری محبت کا تماشا بنایا۔ لیکن تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اس کی جگہ لے لو گی؟ یہ نکاح، یہ رشتہ میرے لیے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ سن رہی ہو تم؟ دعا نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ جس گھر میں وہ ایک یتیم کی حیثیت سے پلی بڑھی تھی، اسی گھر نے آج اسے اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا جس کا کوئی نہ تھا۔ گھر میں شہنائیوں کی گونج تھی اور ہر طرف رونق تھی۔ زین بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ سائمہ اپنے عروسی لباس میں تیار اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دعا اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو سائمہ کا چہرہ اڑا ہوا تھا۔ دعا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں جا رہی ہوں، سائمہ نے سپوٹ لہجے میں کہا اور کھڑکی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سائمہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ باہر زین صاحب بارات لے کر آ چکے ہیں، چاچو کی عزت مٹی میں مل جائے گی، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ دعا نے ہاتھ پکڑے منتیں کی، لیکن سائمہ کے سر پر دھند سوار تھی۔ وہ دعا کو دھکا دے کر رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی۔ جب چچا کمرے میں آئے تو سائمہ کو غائب پایا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزت کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ چچی نے فوراً دعا پر نگاہ ڈالی۔ بس اب یہی ہمارے گھر کی عزت بچائے گی۔ سائمہ کا جوڑا اسے پہناؤ اور نکاح کے لیے نیچے لے آؤ۔ دعا روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ زین غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور دعا اسی سرد فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا، کسی جہنم کی رات سے کم نہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو دعا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ رات بھر فرش پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ زین پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، دعا کو کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اسے پوچھنے کا حق تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دعا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا تو زین کی ماں بیگم کلثوم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ تو تم نے رات یہیں فرش پر گزاری؟ کلثوم بیگم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ان کی آواز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ دعا نے نظر جھکا لی۔ جی وہ دیکھو دعا، سائمہ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی سزا ہم تمہیں نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم کبھی بھی ہمارے گھر کی پہلی پسند نہیں تھی۔ زین تم سے نفرت کرتا ہے اور اس کی یہ نفرت بیجا نہیں ہے۔ تم نے ایک بھاگتی ہوئی لڑکی کی جگہ لی ہے۔ کلثوم بیگم کے الفاظ دعا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ امی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ دعا کی آواز ڈھنڈ گئی۔ میں تو خود ایک مہرہ بنی ہو یا جو بھی ہے، اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ اور کچن میں آ کر ناشتہ بناؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ باہر کی دنیا کو پتہ چلے کہ اندر کیا تماشا ہوا ہے۔ کلثوم بیگم یہ کہہ کر مڑ گئیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دعا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب زین اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے وہ شدید تھکا ہوا لگ رہا تھا۔
دعا کو کچن میں دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ میری چائے میرے کمرے میں لے آؤ، زین نے انتہائی سرد اور سپورٹ لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ دعا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جب وہ چائے کی ٹرے لے کر زین کے کمرے میں پہنچی تو زین بستر پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ دعا نے ٹرے میز پر رکھی اور جانے لگی۔ رکیں، زین کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ دعا مڑی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی؟ زین کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ یہ جو تم مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو نا، یہ میرے سامنے بند کرو۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے چچا نے مل کر یہ پلان بنایا ہوگا۔ سائمہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ بغیر کسی کی مدد کے بھاگ جاتی۔ تم نے اسے اکسایا نا تاکہ تم اس بڑے گھر کی مالکن بن سکو۔ دعا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ زین کی اس گھٹیا سوچ پر دنگ رہ گئی۔ اس نے تڑپ کر زین کی طرف دیکھا۔ خدا کی قسم زین صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو خود سائمہ کو روک رہی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ زبان بند رکھو اپنی۔ زین نے غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دعا کی سسکی نکل گئی۔ تمہاری یہ معصوم شکل اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو جسے مجھے خاندانی عزت کی خاطر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میری زندگی سے دور رہنا اور میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زین نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، جس سے دعا لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ چائے کا کپ اٹھائے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ گھر سے چلا گیا۔ دعا دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا بازو نیل گو ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ درد اس کے دل میں تھا۔ وہ اس قید خانے میں اکیلی تھی جہاں ہر کوئی اسے گناہ گار سمجھ رہا تھا، جبکہ اس کا واحد گناہ صرف یہ تھا کہ وہ زندہ تھی اور ایک یتیم تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب سائمہ کھڑکی سے کود کر بھاگی تھی تو اس کے دل میں خوف سے زیادہ ایک سرور تھا، اپنی مرضی کی زندگی جینے کا سرور۔ وہ زاہد سے محبت کرتی تھی، وہی زاہد جس نے اسے سبز باغ دکھائے تھے، جو اسے بڑے شہر لے جا کر ایک شاندار زندگی دینے کا وعدہ کرتا تھا۔ سائمہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے باپ کی پگڑی اچھل جائے گی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی معصوم کزن دعا، جو پہلے ہی اس گھر میں ایک یتیم کی طرح رہ رہی تھی، اس پر کیا گزرے گی۔ سائمہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی طے شدہ جگہ پر پہنچی جہاں زاہد اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم آ گئی سائمہ؟ مجھے یقین تھا تم میری محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، زاہد نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں زاہد، اپنے کپڑے، اپنے گھر والوں کی عزت، اب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں ہے، سائمہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، اب تم میرے پاس ہو، چلو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں۔ زاہد نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور رات کے اندھیرے میں گاڑی شہر کی دوسری طرف دوڑا دی۔ لیکن سائمہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت رول کر کسی کے ساتھ بھاگتی ہے، وہ سامنے والے کی نظر میں بھی اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ شہر پہنچتے ہی زاہد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اسے اپنے ایک سستے اور تاریک ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ زاہد، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم تمہارے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ سائمہ نے کمرے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ دیکھو سائمہ، میرے گھر والے ابھی ناراض ہیں، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، فی الحال تمہیں یہی رہنا ہے، زاہد نے دکھائی سے جواب دیا۔ لیکن ہمارا نکاح؟ سائمہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ہو جائے گا نکاح بھی، اتنی کیا جلدی ہے؟ پہلے جو زیورات تم لائی ہو وہ مجھے دو تاکہ میں کچھ پیسوں کا انتظام کر سکوں۔ زاہد کی نظریں سائمہ کے گلے اور ہاتھ میں چمکتے ہوئے سونے کے زیورات پر تھی۔ دوسری طرف زین کے عالیشان گھر میں دعا کے لیے ہر نیا دن ایک نئی قیامت لے کر آ رہا تھا۔ زین کے دل میں لگی آگ کسی طور ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی دعا کو دیکھتا اسے سائمہ کا وہ دھوکہ یاد آتا جس نے اس کی مردانہ انا کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس دن بیگم کلثوم کے گھر کچھ قریبی رشتہ دار آنے والے تھے۔ انہوں نے دعا کو سخت لہجے میں تاکید کی تھی۔ دیکھو دعا، باہر سب کے سامنے تم ایک عام بہو کی طرح پیش آؤ گی، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ دعا نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلایا۔ اس نے ایک سادہ سی کڑھائی والی ساڑی پہنی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی اور رونے کا پتہ دے رہے تھے۔ جب مہمان آئے تو دعا نے جھکی نظروں سے ان کے سامنے چائے اور لوازمات کی ٹرے رکھی۔ زین کے تایا زاد بھائی عاصم نے طنزیہ نظروں سے دعا کو دیکھا اور زین سے کہا، یار زین، مانا کہ سائمہ بھاگ گئی، لیکن اس کی جگہ چاچو نے تمہیں یہ یتیم لڑکی تھما دی۔ ویسے لاٹری تو اس لڑکی کی نکل آئی، کہاں یہ ایک کمرے میں پالی بڑھی اور کہاں آج اتنے بڑے گھر کی مالکن بن کر بیٹھ گئی۔
یہ الفاظ دعا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کا ایک کپ ٹرے سے پھسل کر فرش پر گر گیا۔ کپ ٹوٹنے کی آواز سے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زین، جو پہلے ہی غصے میں تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے دعا کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ دعا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ اگر اتنی ہی بدتمیز اور گنوار ہو تو اندر اپنے کمرے میں جا کر مرو۔ باہر آ کر میری فیملی کے سامنے تماشا کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ بیگم کلثوم بھی تائید میں کہا، جاؤ یہاں سے اور یہ گند صاف کرو۔ دعا جھک کر کانپتے ہاتھوں سے شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک ٹکڑا تیز اس کی انگلی میں چبھ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن اس کے جسمانی درد سے کہیں زیادہ اس کے دل کا درد تھا جسے سب کے سامنے سرِ عام کچلا گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا۔ مجھے اس گناہ کی سزا کیوں مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اس کی سسکیاں سننے والا اس بند کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن دعا کے لیے اس گھر کا ماحول مزید زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ زین کا رویہ دن بدن مزید پرتشدد اور سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب بات بات پر دعا پر چلاتا، اسے سائمہ کے بھاگنے کی وجہ قرار دیتا اور اس کی یتیمی کا طعنہ دیتا۔ ایک شام زین آفس سے واپس آیا تو وہ شدید غصے میں تھا کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بزنس ڈیل کینسل ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دعا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ زین کو اس کا رونا ناگوار گزرا۔ بند کرو یہ اپنا ڈرامہ۔ دعا خوف سے کھڑی ہو گئی۔ زین صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو صرف اللہ سے کیا مانگ رہی ہو؟ یہی نہ کہ میں برباد ہو جاؤں؟ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری زندگی میں صرف ایک نحوسیت آئی ہے۔ پہلے سائمہ مجھے چھوڑ کر گئی اور اب بزنس میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تم ایک منحوس لڑکی ہو۔ زین نے چلچلاتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دیا۔ دعا بستر کے کونے سے ٹکرائی اور فرش پر گر گئی۔ اس کا سر میز کے کونے سے لگا جس سے اس کے ماتھے پر گہرا زخم آیا اور خون بہنے لگا، لیکن زین کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ سائمہ کے غم اور اپنی کاروباری ناکامی کا غصہ اس معصوم پر نکال رہا تھا۔ کل سے تم اس کمرے میں نہیں سوؤ گی۔ تمہاری جگہ یہ فرش ہے یا باہر کا اسٹور روم۔ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ زین نے سرد مہری سے کہا اور چادر اٹھا کر پرانے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دعا کا دل لرز اٹھا۔ دعا رات بھر اپنے ماتھے سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی رہی۔ اس کے پاس کوئی مرہم لگانے والا نہیں تھا۔ اس نے اس حالت میں رات فرش پر گزاری جہاں سردی اور درد نے اسے تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ اگلی صبح سائمہ کی زندگی میں وہ طوفان آیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوٹل کے اس اندھیرے کمرے میں سائمہ صبح جاگی تو زاہد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے میز پر دیکھا، اس کے سونے کے تمام زیورات اور وہ پیسے جو وہ گھر سے لائی تھی غائب تھے۔ سائمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پاگلوں کی طرح زاہد کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا، مینیجر صاحب، وہ جو میرے ساتھ صاحب تھے وہ کہاں ہیں؟ مینیجر نے حقارت سے سائمہ کو دیکھا اور کہا، وہ صاحب تو رات کو ہی اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ اور سنو لڑکی، اس کمرے کا کرایہ ادا کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہمارے ہوٹل میں ایسی بھاگی ہوئی لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سائمہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ زاہد اسے لوٹ کر اس کا استعمال کر کے اسے بیچ چوراہے پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ اس کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے پیسے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے نصیب کو رونے لگی۔ اسے اپنے باپ کی سفید داڑھی یاد آئی، اسے زین کی سچی محبت یاد آئی جسے وہ ٹھکرا آئی تھی، اور اسے دعا یاد آئی جس پر وہ ہمیشہ رعب جھاڑتی تھی۔ میں برباد ہو گئی۔ زاہد نے مجھے برباد کر دیا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سائمہ نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ شام کو جب بیگم کلثوم نے دیکھا کہ دعا کچن میں نہیں ہے تو وہ غصے سے اس کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ دعا فرش پر نیم بے ہوش پڑی ہے اور اس کے ماتھے پر خون جمع ہوا ہے، لیکن ان کا دل نہیں پگھلا۔ اٹھو دعا، یہ ڈرامے سسرال میں نہیں چلتے۔ ماتھے پر ذرا سی چوٹ کیا لگی؟ تم تو ملکہ عالیہ بن کر لیٹ گئی۔ اٹھو اور جا کر کپڑے دھو۔ بیگم کلثوم نے اسے بازو سے ہلایا۔ دعا نے بڑی مشکل سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ امی،
مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ بخار ہے تو گولی کھاؤ اور کام پر لگو۔ اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کام نہیں کرنا تو اپنے کمرے میں جا کر اپنے چچا کے گھر واپس چلی جاؤ، بیگم کلثوم نے طعنہ دیا۔ دعا جانتی تھی کہ اس کے چچا اسے کبھی واپس نہیں رکھیں گے۔ وہ روتی ہوئی گرتی پڑتی کچن میں آئی اور کپڑے دھونے والے ایریا میں بیٹھ گئی۔ سرد پانی میں جب اس نے ہاتھ ڈالے تو اس کی ہڈیوں تک میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کپڑے دھوتی جاتی اور اس کے آنسو پانی میں شامل ہوتے جاتے۔ وہ اس گھر میں ایک بہو بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی تھی جس کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا۔ زین کی نفرت اور بیگم کلثوم کا ستم اس معصوم کو آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا، اور سائمہ اپنے کیے کی سزا باہر سڑکوں پر بھگت رہی تھی۔ تقدیر کا کھیل اپنے عروج پر تھا، جہاں گناہ کوئی اور کر رہا تھا اور سزا کوئی اور بھگت رہا تھا۔ اس شام فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ زین جب آفس سے لوٹا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھیں وحشی لگ رہی تھیں۔ بزنس کا ایک اور بڑا نقصان اور دوستوں کے طعنے اس کے دماغ پر سوار تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا جہاں دعا ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ زین نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور دعا کی طرف بڑھا۔ اس کی آہٹ پر دعا نے ڈر کر سر اٹھایا۔ زین صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دعا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دعا کا بازو سختی سے دبوچ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زین صاحب چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ دعا نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ کیوں نہ دیکھوں، تم میری بیوی ہو نا، اس گھر کی مالکن بننے کا شوق تھا تمہیں، سائمہ کی جگہ لینے کا جنون تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سائمہ کی جگہ لینے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ زین کی آواز میں ایک عجیب سا پاگل پن تھا۔ خدا کے لیے زین صاحب ایسا مت کریں، میں نے کوئی شوق نہیں پالا تھا، مجھے زبردستی یہاں بھیجا گیا تھا، مجھے بخش دیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ دعا روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس نے زین کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، لیکن زین پر اس وقت غصے اور انا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے دعا کی ایک نہ سنی اور اس کی مرضی کے خلاف اس پر زبردستی کی، اس کی انسانیت اور خودداری کو پیروں تلے رونچ ڈالا۔ وہ معصوم رات بھر ایک کونے میں سسکتی رہی اور زین اپنی ہی انا کی آگ میں جلتا رہا۔ اگلی صبح جب زین کے دماغ سے غصے کی دھند چھٹی تو اس نے فرش پر دعا کو دیکھا۔ وہ بالکل بے جان، بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے لباس کی حالت اور اس کی آنکھوں کا خالی پن دیکھ کر زین کے دل میں ایک دم ہول اٹھا۔ دعا! زین کے حلق سے ایک کمزور سی آواز نکلی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے ہی کیے پر شرمندہ ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے لگا۔ قریب مت آئیے گا میرے، دعا نے یکدم چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت اور حقارت تھی کہ زین کے قدم وہی جم گئے۔ آپ نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ آپ کہتے تھے نا کہ میں اس گھر کی مالکن بننے آئی ہوں، دیکھ لیا آپ نے، مجھے کچھ نہیں چاہیے زین صاحب، کچھ بھی نہیں۔ زین کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ اسی ندامت کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا نے بھاری دل کے ساتھ اپنے آنسو پونچھے۔ اس کا دل اس رشتہ دار اور زین کی نفرت سے بالکل اوب چکا تھا۔ اسے اب یہاں رکنے کا بالکل بھی مطلب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہاں رکنا اپنی موت لگ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں سب سو رہے تھے، دعا نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں اپنے 2 کپڑے رکھے اور خاموشی سے اس جہنم نما گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ وہ بھاگ گئی، ہمیشہ کے لیے اس قید سے دور۔ بھاگنے کے 2 دن بعد دعا شہر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک غریب بیوہ عورت کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھی۔ مسلسل الٹیاں اور چکر آنے کی وجہ سے جب اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو دعا بی بی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ دعا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا؟ میں اس شخص سے دور بھاگ کر آئی تھی جس نے مجھے صرف درد دیا، اور آج اس کی نشانی میرے وجود کا حصہ ہے۔ میں اس بچے کو کیا جواب دوں گی؟ اس کی ممتا اور اس کا دکھ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ دعا کے جانے کے بعد زین کی زندگی ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی۔ اسے ہر پل اپنی استاد کی غلطی کا احساس تڑپاتا۔ وہ روز دعا کے اس خالی کونے کو دیکھتا اور روتا۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن دعا کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے سائمہ کھڑی تھی۔ اس کا رنگ کالا پڑ چکا تھا، کپڑے میلے تھے اور آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک اور غرور نہیں بلکہ بھیک تھی۔
وہ زاہد کے ہاتھوں لٹنے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا کر واپس آئی تھی۔ زین، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی۔ زاہد ایک دھوکے باز تھا، وہ مجھے لوٹ کر بھاگ گیا۔ زین، میں تمہاری سائمہ ہوں، مجھے اپنا لو۔ سائمہ نے روتے ہوئے زین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ زین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں سائمہ کے لیے اب کوئی محبت نہیں تھی، صرف شدید نفرت تھی۔ میری زندگی سے دور ہو جاؤ سائمہ، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے خود سے اور اپنی محبت سے گھن آتی ہے۔ تم نے میرا دل توڑا تھا، تم نے اس معصوم دعا کی زندگی برباد کی تھی جسے میں نے تمہارے غم میں تڑپ کر اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ زین نے چلاتے ہوئے کہا، بیٹا ایسا مت کہو، یہ جو بھی ہے ہمارے بھائی کی بیٹی ہے، اب یہ کہاں جائے گی؟ دنیا والے اسے جینے نہیں دیں گے۔ بیگم کلثوم نے سائمہ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اسے گھر کے ایک پچھلے کمرے میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے امی، آپ اسے اس گھر میں رکھ لیں، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ عورت میرے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ اگر یہ میرے راستے میں بھی آئی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ زین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں زین نے سائمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سائمہ اسی گھر کے ایک کونے میں ایک خادمہ کی طرح پڑی رہتی، اپنی غلطی کی سزا بھگتتی، جبکہ زین پاگلوں کی طرح دعا کو ڈھونڈتا رہا۔ اس نے کارخانے، ہسپتال، چھوٹے بڑے شہر، ہر جگہ چھان ماری، لیکن دعا جیسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ ایک شام زین اپنے کمرے میں بیٹھا دعا کا وہی پرانا دوپٹہ ہاتھ میں لیے رو رہا تھا جو وہ بھاگتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ بیگم کلثوم کمرے میں داخل ہوئی۔ زین، کب تک اس لڑکی کے لیے خود کو برباد کرو گے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئی، شاید وہ اب اس دنیا میں۔ بیگم کلثوم نے کہنا چاہا۔ امی خدا کے لیے ایسا مت بولیں، زین نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دعا زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اس کا پچھتاوا مجھے جینے نہیں دیتا۔ میں نے اسے بہو کا رتبہ نہیں دیا، اس سے عزت نہیں دی، اور جب مجھے اپنی محبت کا احساس ہوا تو وہ مجھے میری سزا دینے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا امی، چاہے مجھے پوری زندگی کیوں نہ لگ جائے۔ زین کا یہ پچھتاوا اب اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی دور دراز گاؤں میں ایک 3 سال کا معصوم بچہ جس کی آنکھیں بالکل زین جیسی تھیں، دعا کا دامن پکڑ کر پوچھ رہا تھا، امی میرے بابا کہاں ہیں؟ سب بچوں کے بابا ہوتے ہیں، میرے بابا کیوں نہیں آتے؟ اور دعا اس بچے کو سینے سے لگا کر خاموشی سے آنسو بہاتی۔ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تقدیر نے ان دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ایک طرف پچھتاوے کی آگ تھی اور دوسری طرف خاموش آنسو۔ کہانی ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔